بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی سیکنڈ بیچ کی 4th منتھ کی 17 کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم حدیث اور تفسیر کو پڑھیں گے۔ کل ہم نے حدیث کو پڑھا اسی کے آگے حدیث کو کنٹینیو کریں گے۔ تقریباً 36 حدیث ہم نے پڑھ لی ہے۔ حدیث کے اندر ہماری جو کتاب ہے حدیث اربعین نووی، جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور اور معروف کتاب ہے 40 حدیث پر، اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے تقریباً 36 حدیثیں پڑھ لی ہیں، آج اس کے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سورہ میں انشاءاللہ ہم آج سورہ عصر کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے اسکرین میں نے شیئر کر دی ہے، چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کی، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، پھر اس کی وضاحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اگر ایک شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور وہ اسے نہ کر سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے اسے ایک مکمل نیکی کا ثواب دیں گے، اس کے لیے ایک مکمل نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے 10 نیکیوں سے 7 گنا تک، 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا تک لکھتا ہے اس کے لیے نیکیاں۔ اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اسے نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے ایک مکمل نیکی لکھتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا تو اسے اللہ تعالیٰ ایک برائی لکھتا ہے، تو اس کے لیے ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی وسعت و رحمت۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے پر کیا ثواب ہے اور نیکی کی کیا اہمیت ہے، اور نیکی کرنے والے کی کتنی ویلیو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کو اللہ کتنا چانس اور کتنا موقع دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ کر لیتا ہے تب بھی اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو حدیث کو اگر سمجھیں گے آسان لفظوں میں تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب نیکی کرتا ہے، صرف نیکی کا ارادہ کر لینے کی وجہ سے ایک نیکی کا اس کو ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی کر ہی لیتا ہے جس کا ارادہ کیا تھا پھر تو منیمم 10 نیکیاں کا ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے، اور میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے گناہ کا، پھر وہ اس گناہ کے ارادے سے بچ جاتا ہے، یعنی ارادہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا ہے، تو اس پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے کیونکہ وہ گناہ سے بچا ہے، اور گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کر لیا تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف نیکی کے ارادے پہ ماشاءاللہ ثواب، اور پھر نیکی کر لینے پہ 10 گنا ثواب، اور گناہ ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، ہاں اگر گناہ کرے گا تب گناہ لکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت آ پکڑے، تو یقیناً اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ جو کوئی صرف نکلے گا اپنے گھر سے، یعنی جہاد کے لیے نکلے گا، صرف ایک ارادہ رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ نکل کھڑا ہو رہا ہے، ابھی اس نے وہ کام بھی نہیں کیا ہے، صرف ایک ارادہ ہی کیا ہے، اس ارادے کے بیس پر اس کے لیے اللہ کے وہاں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت، و فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار یا مسافر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو صحت مند اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ بندہ جب مسافر ہوتا ہے، اقامت کی حالت میں جو عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا، مسافر کی حالت میں وہ ثواب ملے گا اس کو۔ بندہ اگر بیمار ہے، بہت سے کام وہ روزانہ کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے بدلے میں پھر بھی اس کو ثواب ملے گا اگر وہ حالت مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ بندہ صرف ایک ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو یہ ارادے کی بیس پر بھی اس کو نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ مومن بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے یا بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی اگر روزمرہ کے اعمال نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو نیکیاں دے رہے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے مگر مال سے محروم رکھا ہے۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بندہ وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے لیکن مال سے محروم رکھا ہے، اور اس کی سچی تمنا اور ایک نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں فلاں دولت مند کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا یا نیک عمل کرتا، تو بس اس نیت کے بیس پر وہ مکمل ثواب پائے گا اس مالدار کی جتنا جو مالدار اپنے ہاتھوں کے ذریعے صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایک بندہ اگر سچی نیت کرتا ہے تو نیت کے بیس پر اور اس کے صحیح ارادے کے بیس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اچھا ارادہ اور نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرنے پر کیا ثواب ہے وہ تو بات آگے آ ہی رہی ہے، لیکن صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ! اگر کوئی نیکی کر گزرتا ہے، نیکی کا اگر کوئی کر گزرتا ہے تو اس کا کیا عالم ہے؟ تو اس کے بارے میں جو قرآن کریم کے اندر سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 160 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے۔ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، یہ سٹارٹنگ ہے، اس کی اینڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ الی 700 الی اضعاف الی ضعف اضعاف کثیرہ، یعنی 10 گنا سے تو اسٹارٹنگ ہوگی 700 گنا تک، پھر 700 سے کہاں تک جائے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور یہ بھی 10 گنا اللہ نے اپنے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ ہم لوگ جو 10 گنا سمجھتے وہ نہیں ہے، تو اللہ کا تو بیان کرنا کوئی لمٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نیکی کا ارادہ اور نیکی کر لینا پھر تو نور علی نور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی خواہ زندگی گزارنے سے کیا فائدہ ہے، ہر کام نیکیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یا نیکی کے ارادے کے ساتھ۔ ہر نیک ارادہ کر کے ہمیں سونا چاہیے، اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ نیکی کا ارادہ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ آپ نے جب لنک آدھا گھنٹہ پہلے دیکھی، ایک ارادہ نیکی کا آپ نے کیا کہ انشاءاللہ جوائن کریں گے، آپ نے دیکھا وہاں لکھا تھا حدیث اور تفسیر، تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے ارادہ کیا کہ اب جوائن کریں گے آج کی کلاس، دیکھتے ہیں جوائن کر کے۔ کچھ لوگ کل نہیں آ پائے تھے، آج آئے ہیں۔ پھر آپ نے ارادے کرنے کے بعد انٹری بھی کر لی، اب 9 بجے کلاس شروع ہو گئے، آپ آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک ہوتا ہے نیکی کا ارادہ آپ نے کیا، آپ کو ایک نیکی مل گئی تھی، اب اندر آ چکے ہیں۔ تو نیکی کا مطلب یہی نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، یہی نہیں کہ آپ ہزاروں کروڑ روپے صدقہ کریں، یہی نہیں کہ کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کر جو اس کو کھانا کھلائیں۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی ہر وہ چیز جو آپ کو برائی سے روکے، اللہ کے قریب کرے، اللہ کے رسول کے قریب کرے، اسلام کے قریب کرے، یہ تمام ہی چیز نیکیوں کے اندر شامل ہے۔ تو آپ کا اس میٹنگ کو جوائن کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، ثواب ملا، ارادہ کرنے کے بعد جوائن کر لیے، ماشاءاللہ آپ میں سے جتنے لوگ اب جوائن ہو چکے ہیں وہ سب کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں اپنے ایک ایک ارادے کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، اور 10 تو اسٹارٹنگ ہے، اس کی اینڈنگ کتنی ہو سکتی ہے پتہ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں سے سیکورٹی لگانی پڑے گی، مائک آپ لوگوں کا انمیوٹ ہٹانا پڑے گا۔ جی، یہ تو ہوا نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد عمل کر لینے والے کے بارے میں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے صرف، لیکن برائی چھوڑ دیتا ہے، اور برائی چھوڑنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و حقیقی معنی میں، تو اس پر بھی نیکی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ گناہ سے بچ جانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کر ہی گزرتا ہے تو قرآن کریم کے اندر سورہ انعام کی اسی آیت کے اندر آگے بیان کیا گیا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جو شخص برا کام کرے گا اس کے برابر ہی اس کو سزا ملنے والی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو کیا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نیکیوں کا ارادہ کرنے کی وجہ سے نیکیاں مل رہی ہے، اور اگر ارادے کے بعد نیکی کر لیتے ہیں تو نور لال نور 10 گناہ سے اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک، اور اگر برائی کا صرف ارادہ کر رہے ہیں تو برائی نہیں لکھی جاتی اگر اس سے بچ جاتے ہیں تو، اور اگر برائی کر لیتے ہیں تو پھر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ آج کی ہماری جو دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس سے پہلے ہم چاہیں گے اس کا خلاصہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ تو کون بیان کرے گا کہ اس حدیث مبارکہ میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مختصر طور پر خلاصہ کیا ہے اس کا، کوئی بیان کرے گا؟ شفا جی ہیں؟ جی بیان کیجئے۔ جی آپ بیان کیجئے۔ یہاں سے ہم ویڈیو بھی آف کر دیتے ہیں سب کو۔ جی بولیے شفا جی۔ کہاں چلے گئے آپ؟ تو اس کا خلاصہ ابھی بیان کر دیتے ہیں، شاید آپ کو آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ اچھا انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے، اوکے 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 اوکے، اب انمیوٹ کیجئے۔ میں نے اس کو آف کر دیا تھا نا اس وجہ سے، اب جی، انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مطلب صرف ابھی اس نے ارادہ ہی کیا ہے، تو بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کام کر لیتا ہے تو اس کا کم از کم 10 گنا زیادہ ثواب اس کو مل جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اگر وہ ابھی اس نے برائی نہیں کی ہے تو اس کو ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کیا نہیں، اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے گناہ تو پھر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں ہم دوسرے حدیث مبارکہ کی طرف۔ انمیوٹ اس لیے بند کر دیا تو کوئی انمیوٹ کر لے گا خود سے تو شور و گل کی آواز پیچھے سے آ جاتی ہے۔ آج کی ہماری دوسرے حدیث مبارکہ ہے ابھی آپ کوئی چالو مت کر لینا مائک اپنی طرف سے، آف ہی رکھیے گا اس کو۔ چلیے ہم جب سوال پوچھیں گے تو آپ کو اجازت دے دیں گے، اس کو ہم لوگ انمیوٹ ہی رکھتے ہیں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حتى أحبه أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوي لأعوذنه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ میرا بندہ جس چیز سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سے سب سے محبوب چیزیں وہ ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دی۔ اگر بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے، اس میں کوئی زیادہ ایفرٹ کرنے کی اور ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے اس پر فرض کی ہے اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ بندے کو مجھ سے قریب کرنے کی سب سے بہتر چیز ہے۔ پھر نوافل کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو اس کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، مجھ سے یعنی یہ غلط ترجمہ ہے، اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے
تو اس سے ضرور اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر گویا کہ فرائض نوافل کی پابندی اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں کیا بیان کیا جائے؟ سب سے پہلے کہ ان اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے۔ ہر وہ حدیث جس کے اندر اس طریقے سے جملہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس کسی نے تکلیف دی میرے ولی کو تو گویا کہ اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ تو اللہ کے ولی کے لیے کوئی سینگ نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کا ولی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 62 63 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمپل سے بتا دیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو کسی چیز، لا خوف علیہم، ان پر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، وکانوا یتقون۔ تو سمپل سا فارمولا ہے، ہر وہ بندہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے بچے جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، سب سے بڑا ولی ہے اور سب سے بڑی ولیہ ہے یہ۔ کتنا سمپل فارمولا ہے۔ ولی کے لیے مستقل کہیں ٹارچ لے کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ این ولی، ولی کہاں ہے؟ آپ کے گھر میں ولی ہے، ہو سکتا ہے آپ ہی ولی ہو، آپ کا بچہ ولی ہو، آپ کے والد ولی ہو۔ تو مارکیٹ میں کسی مدرسے یا مسجد کسی عالم کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، ولایت کسی نے اپنے خاندان میں نہیں رکھی ہوئی ہے کہ یہ اس خاندان کا ہوگا، قریشی، عباسی، فاروقی، سید، خان، پٹھان، شیخ، تو اس میں ولایت چلتی ہے، یہ ولی ہوں گے۔ نہیں، ولی کے لیے تو سمپل سا ہے کہ ہر وہ بندہ جو ایمان والا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے اپنے نزدیک سب سے محبوب اور مکرم ہونے کی لیے جو چیزیں رکھی ہے وہ مال، جائیداد، خاندان، حسب، نسب نہیں، بلکہ تقوی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والا غریب سے غریب شخص بھی اس کو آسان طریقے سے اختیار کر سکتا ہے۔ یقیناً آپ میں سے ہر کوئی ماشاءاللہ جوائن کرنے والا اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ آپ میں سے اور ہم میں سے ہر کوئی الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے نا گناہوں سے بچنے کی، گناہ جان بوجھ کے کرنے والا اس زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن جو بندہ گناہ کی بچنے کی پوری کوشش کر رہا، گناہ ہو جا رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر کوئی بندہ گنہگار ہے، جو بندہ گنہگار نہ ہو فرشتہ ہے، اور جو فرشتہ پھر اس کا امتحان ہی نہیں اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا کے اندر امتحان ہی ہمارا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی گناہ کرتا نہیں ہے، ہاں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، ہو جاتا تو معافی مانگ لیتا ہے۔ اور ایک بندے کو اگر اس بات کا احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، تو اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دوست اور اللہ کا محبوب۔ اور اپنے محبوب کا محبوب کوئی کب بنتا ہے؟ جبکہ محبوب کی ہر بات کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور جب اندر سے احساس ہی ختم ہو جائے نا، تو محبوب کے لیے رونا کھڑنا اور محبوب کے لیے وہ چیزیں کرنا، اس کے لیے اس کو توفیق نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر آدمی اپنی اہلیہ سے محبت کرتا ہے، تو کیا آدمی گناہ نہیں کرتا ہے؟ آدمی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا احساس ہوتا ہے کہ ناراض ہو گئے تو اس کو منانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی تو اس کو منانے کے لیے سمجھ جاتی ہے کہ ناراض ہیں، ان کے بیہیویئر سے پتہ چل رہا ہے۔ اولاد ناراض ہے، ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے، ماں باپ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ اولاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں باپ ناراض ہے تو وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو ایک عام فطری چیز ہے کہ انسان کسی کی ناراضگی کو بھانپ لیتا ہے، اور پھر بھانپنے کے بعد ریئلائز کرتے ہوئے اپنے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور سامنے والے کے لیے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان بندہ، اس کے اندر ایمان ہے اور وہ اللہ کا ولی، اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کے اندر احساس باقی ہو۔ اگر احساس باقی ہے تو اپنے نمازوں پہ افسوس کرے گا، احساس باقی ہے تو روزہ چھوٹنے پہ افسوس کرے گا، احساس باقی ہے تو گناہ ہونے پر بھی افسوس ہوگا، اور جب افسوس ہوگا تو اسی افسوس کے بیس پر وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ میں کہہ رہے ہیں کہ من عاد لی ولیا، جو بندہ میرا ولی ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا وہ دوست ہے میرا۔ اللہ کہتے ہیں حدیث مبارک من عاد علی ولی، جس کسی نے میرے اس بندے سے پنگا لیا،
جس کسی نے میرے اس بندے کو تکلیف دی جو میرا ولی ہے، جس کسی نے میرے اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کیا، پریشانی میں مبتلا کیا، جو میرا ولی ہے، جو ایمان لاتا ہے مجھ پر، مجھ سے ڈرتا ہے، میری خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے حدیث مبارکہ میں، فقد آذنتہ بالحرب، فقد آذنتہ بالحرب، اگر کسی نے تکلیف دی تو گویا کہ اس نے جنگ چھیڑ دی میرے ساتھ، جنگ کا اعلان کر دیا ہے، میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے تو آئیں گے نہیں جنگ کرنے کے لیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ سامنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس سے پنگا لے رہے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں کسی ویلڈ ریزن کے بیس پر۔ پریشان کرنا تو کہیں بھی جائز نہیں ہے، ہاں کسی سے بدلہ لینا، کسی کے اوپر انکوائری کرنا، کسی کے اوپر کیس دائر کرنا، اگر ویلڈ ریزن ہے تو آپ حقوق کے دائرے میں سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ ان ویلڈ ریزن کے بیس پہ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنی حسد میں، اپنے جھلن میں، اپنی نفرت میں، اپنے بغض میں، اپنی عداوت میں، اور وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے وہ بندہ سامنے والا، تو گویا کہ آپ اللہ سے پنگا لے رہے ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بھیڑ رہے ہو۔ تو بتائیے بھلا کوئی بندہ اللہ سے جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے انڈائریکٹلی کہ آپ اللہ سے نہیں جیت سکتے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، تو گویا کہ پھر آپ کیسے کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں کر جو ہے وہ نفرت مول لے رہے ہیں، اور کیوں کر جو ہے ایسے نیک بندے کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ آپ گویا کہ اپنے لیے مصیبت کا گھڑا کھود رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، پہلی بات ہے کہ ہمیں کسی کو پریشان کرنا ہی نہیں ہے، ہمارا حق ہے تو حق لینے کا حق ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن بغیر بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑنا، وہ نیک بندہ اللہ کا ولی ہے، اس کا ہاتھ اٹھے گا آپ کے لیے مصیبتیں آ سکتی ہیں، تو سب سے پہلے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہر کوئی اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرے، کوئی بھی ہمارے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کو کال کریں سیدھا، بھائی اس کے لیے کوئی 4G 5G کسی وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے، نارملی طور پر کال کرنے کے لیے کم سے کم بیلنس ہونے کی ضرورت ہے، یا انٹرنیٹ پر کانٹیکٹ کرنے کے لیے کم سے کم انٹرنیٹ ہونا چاہیے، 4G 5G یا وائی فائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے کسی سم کارڈ کی، کسی 4G 5G کسی وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے ولی ہیں، کنیکشن فوراً 1 سیکنڈ کے اندر ہو جائے گا، اور فل کنیکشن، فل نیٹ ورک پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے، ایک آنسو بہانے کی دیری ہے، اللہ یہ بندہ ظلم کر رہا ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ یہ ناحق چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، بس پکاریے اللہ کو، اللہ تعالیٰ ایسا وقت ہمارے اوپر آئے اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر سامنے والا کوئی ہمیں تکلیف دے رہا ہے، اس کے حق میں ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اللہ کی دھمکی دیتے رہیں آپ۔ اللہ سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے نا، کسی کا کسی بڑے سے کانٹیکٹ ہو جائے تو کیسے دھمکی دیتا ہے؟ میرا تعلق ہے نا CM سے، میرا تعلق PM سے ہے، ارے میرا ابا تو پردھان ہے، تو کسی کو بولتے ہوئے دیکھیں کبھی آپ نے کہ میرا تو اپنے اللہ سے تعلق ہے، بتاؤں گی یا بتاؤں گا؟ یہ ہونا چاہیے، اصل تو یہ ہونا چاہیے۔ اگر بیوی کے منہ سے جملے نکلے تو یہ نکلنے چاہیے، شوہر کے منہ سے جملے نکلے تو یہ نکلنے چاہیے، الٹے نکلتے الٹے، پکڑوں گی جہنم میں جہنم میں پکڑیں گے آپ، کل قیامت میں پکڑوں گی یا پکڑوں گا، یہ مت بولیے، یہ بولیے کہ مثبت انداز سے بولیے، اللہ سے بڑا رابطہ ہے میرا، شکایت کر دوں گی اللہ سے آپ کی، یا اللہ سے بڑا رابطہ ہے میرا، شکایت کر دوں گا اللہ سے آپ کی۔ تھوڑا دھمکی والی دیجیے، اور یہ دھمکی بڑی پیاری بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جس طریقے سے کسی بڑے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا رابطہ کہہ دوں گا، اس سے پھر خیریت نہیں ہوگی، اس لیے مجھے پریشان مت کرنا، تو پہلے دن شوہر بھی دے دے، بیوی بھی ماشاء اللہ اگر ہوشیار ہے تو بھی دھیرے سے دے دے، دونوں کہتے کہ دیکھیے ہمارا بھی رابطہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا رابطہ ہے تو ہمارا بھی رابطہ ہے، کچھ کانٹیکٹ ہم بھی اللہ سے رکھتے ہیں، اس لیے آپ بھی سیدھے سیدھے رہیے گا، میں بھی سیدھے سیدھے رہوں گی، ہو سکتا ہے کبھی کبھی میرا کال نہ گئے، میری مس کال ہی جائے اللہ کے، اور آپ کو پہلے کال لگ جائے، اتنا بس فرق ہو سکتا ہے، باقی کانٹیکٹ تو ہمارا بھی اور آپ کا بھی ہے۔ تو کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے کی، تاکہ جب بھی مصیبت ہو یا خوشی ہو، سب سے پہلے نظر میں، توجہ میں، اور ہمارے نگاہوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر ہو۔ تو پہلے اس ٹکڑے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، پھر حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء، بندہ، ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے مقرب بن جاؤں، چاہنا بھی چاہیے، یہ گویا کہ فطرت بیان کی جا رہی ہے ایک مومن کی فطرت یہ نہیں اس کو کچھ پڑھی نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں اس کا محبوب بن جاؤں، کوئی مجھے لاکھوں کے مجمع میں کہے کہ شعیب بھائی کیسے ہیں، شعیب بھائی ہائے، شعیب بھائی، تو خوشی، ارے مجھے بول دیا۔ ابھی کوئی سیلیبریٹی سلمان شاہ رخ کے نام سے کھڑے ہوگی، کسی کا نام لے لیں، کسی کو ایک انسٹاگرام پہ رپلائی دے دے تو
اس کی اسکرین شاٹ لے کے ہر جگہ واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پہ، فیس بک کے اسٹوریز میں لگیں گے، دیکھو 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 فلاں نے ریپلائی کیا، دیکھو 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 فلاں نے میرا نام لیا ہے، اتنا ہی خوش ہو جاتے۔ اب فطری چیز ہے یہ، ایک مومن کی فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے حدیث میں کہ مومن فطری طور پر اس بات سے خوش ہوگا کہ اس کا رابطہ اللہ سے ہو، اور وہ جب کوئی چیز مانگے یا اللہ سے کوئی ڈیمانڈ کرے اللہ اس کی پوری کرے، یہ کب کریں گے؟ جتنا رابطہ آپ کا ہوگا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، تو بندہ جس چیز کے ذریعے بھی اللہ کا قریب بننا چاہتا ہے، قریبی بننا چاہتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، سمپل فارمولا بتا دیا کہ میرے بندو جو میں نے تم پر فرض کیا نا وہ کر لو، اور صرف فرض کرنے کی وجہ سے تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ سوچو، دنیا کے اندر یہ نہیں ہے، دنیا کے اندر اگر ایک مالک نے ایک نوکر کو ذمہ داری دی وہ تو کرنا ہی ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو بولے گا تو یہ نہیں کر رہا ہے، تیرے کو میں پگار دیتا ہوں، وہ الگ سے ایفرٹ کرے گا تو خوش ہوتا ہے مالک، ہاں یہ بہت محنتی ہے، یہ ایکسٹرا ٹائم دیتا ہے، یہ ایکسٹرا ٹائم دیتی ہے۔ ماں باپ کا بھی یہی ہے، دنیا میں ہر انسان کا یہی ہے، کسی انسان سے وہ ایکسپیکٹ جو کر رہا ہوتا ہے وہ ایکسٹرا، تب جا کے وہ اس کو خوش کرتا ہے، باقی جو اس کا کام ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، وہی اگر وہ کر رہا ہے تو ذمہ داری بھی کوئی اتنا خوش نہیں ہوتا۔ کیا بولتے ہیں منہ سے، وہ تو تیرے کو کرنا ہی تھا، وہ تو تیری ذمہ داری ہی تھی، اس میں کون سی دھاڑ ماری تو نے؟ بیوی اگر خدمت کر رہی ہے تو تجھے کرنا ہی تھا، شوہر اگر نفع دے رہا ہے، سکنا دے رہا ہے، تو بیوی کہے گی تم کو تو دینا ہی تھا، شریعت نے بولا ہی ہے تمہارے کو دینے کے لیے۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی شخص اگر کسی کا خرچہ اٹھا رہا ہے تو سامنے والا آنسر یہ کبھی کبھی دیتا ہے تم کو تو کرنا ہی تھا، تمہارے لیے تو ضروری ہے، تم میرے ماں باپ ہو۔ تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہے دنیا کے اندر کہ بھائی کسی کے لیے کوئی کام اگر ضروری ہوتا ہے نا تو ضروری کام کے اندر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے، ایکسٹرا کام کی بیس پر اس کو اپریشیٹ اور اپریشیشن اس کی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں میرے بندو، نماز فرض ہے، پڑھنا ہی پڑے گا، اور اگر یہ فرض کام بھی کر لو گے نا تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ روزہ فرض ہے، ایکسٹرا نہیں، مجھے نفل روزے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری نوافل کی ضرورت نہیں، صرف فرض بھی اگر کر لو گے تو بھی بہت ہے۔ ہاں ایکسٹرا کرنے سے اور فائدہ ہوگا، لیکن ڈیمانڈ ہماری صرف فرض کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ صرف فرض کی ہے کہ فرض سب سے پہلے آپ اپنا کلیئر کر لیجیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا مسلم ہم روزانہ دیکھیں اپنی لسٹ کے اندر کہ ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان، ہر کوئی کلمہ پڑھ لیا، کلیئر ہو گیا۔ 5 چیزیں روزانہ دیکھنی ہے ہماری، اس کے اندر کتنی کلیفیکیشن ہے۔ حج ہر کسی پہ ہوتا نہیں ہے، اور ہوگا تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ پھر زکوٰۃ دیکھنا ہے، زکوٰۃ ہے تو سال میں ایک مرتبہ ہے، تو 3 چیز ہو گئی، ایمان، زکوٰۃ اور حج، 2 بچے، روزہ اور نماز۔ روزہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے، تو کوئی نہیں ایسا ہوگا اس میں سے بھی جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہوگا، تو الحمدللہ ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، حج بھی اگر ہمارے اوپر ہوگا، اللہ ہم تمام کو جتنے یہاں موجود ہے سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، تو حج بھی ہو جائے گا زندگی کے اندر ایک مرتبہ۔ ایمان بھی ہو گیا، روزہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، 4 چیز کلیئر ہو گئی۔ بستی ہے ایک چیز جو کلیئر نہیں رہتی، وہ دن بدن بڑھتی 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 پینڈنگ 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 ہوتی جاتی ہے، وہ ہے نماز۔ 6 نمازیں ہیں دن بھر میں وطر کو لے کر، ان 6 نمازوں کو اپنے ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھے تو یہ قضا ہو جائے گی، ان کی قضا کرنی ضروری ہے۔ تو آپ میں سے ہر کوئی ارادہ کرے، ہم انشاءاللہ اپنا یہ جو ہمارا سیکشن ہے نماز کا، اس کو فل کریں گے، نماز سے جتنی چھوٹ گئی مکمل قضا کر لیں گے، اور جو آگے روزانہ نماز کا دن آ رہا ہے، نماز آ رہی ہے، اس کو مکمل جماعت کے ساتھ، مرد ہے تو اور عورتیں ہیں تو گھروں میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گی، تاکہ جب آپ 5 چیزیں اپنے بریکٹ میں رکھیں اور فلنگ دا بلینکس میں رکھیں تو آپ فل کرتے چلے جائیں کہ ایمان، الحمدللہ ظاہری طور پر ایمان قبول کرتا ہوں میں، اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے موت بھی اسی بھی دیں گے۔ روزہ ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ ٹھیک ہے، آپ کا حج ٹھیک ہے ہی نہیں ابھی، اور ہوگا تو ٹھیک انشاءاللہ، اور بچ گئی نماز، تو نماز کا سیکشن ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے، وہ رائٹ ہونے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، ابھی بہت نمازیں پینڈنگ میں ہیں، بہت سالوں کی پینڈنگ میں، ابھی تو ہوش آیا 1 سال پہلے مجھے، اس سے پہلے تو میں پڑھتی نہیں تھی، میں پڑھتا نہیں تھا، کوئی حرج نہیں، اب پڑھنا شروع کر دیجیے، پابندی سے پڑھیے، اور پھر ٹھیک کر دیجیے کہ الحمدللہ آج وہ دن آ گیا ہے۔ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا، آج میرا برتھ ڈے ہے، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا کہ آج میں چاہتا تھا پراپرٹی بنانا، 2 گھر بنانا، میں چاہتا تھا کروڑ پتی بننا، میں ہو گیا، تو ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں یہ اچیو کر لوں، بس وہاں پھر پہنچنے کے بعد تو ہاں دل میں سکون ہو جائے گا۔ تو آپ میں سے ہر کوئی ارادہ رکھے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میں صاحب ترتیب بنوں گا، بنوں گی، میں رائٹ کروں گا کہ ساری نمازیں میری پڑھی ہوئی، الحمدللہ آج 29 جنوری ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے میں آیا ہوں، تو میری ایک بھی نماز میرے ذمے نہیں ہے، اگر اسی وقت میری موت ہو جاتی ہے تو حقوق اللہ میرے پر کچھ بھی نہیں ہے،
حقوق العباد میں نے کسی کا 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا ہے، نہ میں نے کسی کی غیبت چگلی کی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، الحمدللہ میری زندگی بالکل کلیئر ہے۔ ملک الموت آئیں گے، بولیں گے السلام علیکم، چلنا ہے آپ کو، ریڈی ہیں آپ بولے ہاں بالکل بالکل میں ایک دم ریڈی ہوں۔ یہ معاملہ آپ کا ہونا چاہیے، تو یہ زندگی کا اصل لطف اور اصل مزہ۔ تو حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وما تقرب الی عبدی بشیء، کہ جب کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا محبوب بنے تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے مما افترضتہ، کہ جو چیزیں میں نے فرض کی خالی وہ کر لے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں بندے سے، تو بندے کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بندے کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جو میرا بندہ ہوتا ہے اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، میرے بندے کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر بندہ مجھ سے اب کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو ضرور بھی ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ میری پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی پناہ دیجیے، اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں مصیبتوں میں ہوں، آپ کا سپورٹ چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو اپنی پناہ بھی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریئل میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کر جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جس کو وحدت الادیان وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا آنکھ، کسی کی ہاتھ، یہ سب بن جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے اندر آ جائے گا، اور اللہ کبھی خود ایک، اگر ہم ازیوم کریں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ اور آنکھ سے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں کسی کے اوپر، تو گویا کہ اگر اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بندے کا اللہ ہاتھ بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں اور اس کا پیر بن جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے انڈائریکٹلی کہ وہ بندہ اپنے کان سے اب تک گناہ کر رہا تھا، جب اللہ اس کا کان بن جائے گا تو وہ کانوں سے گناہ نہیں کرے گا، وہ آنکھوں سے گناہ نہیں کرے گا، اپنے ہاتھوں سے گناہ نہیں کرے گا، اپنے پیروں سے گناہ نہیں کرے گا، تو ٹوٹلی طور پر اپنے جسم کے اعضاء سے، پارٹس آف باڈی سے جو اس کے گناہ صادر ہو رہے تھے ان سے وہ بچ جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے گا، اور پھر اس کا کنیکشن اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا کہ لئن سألنی، اگر یہ مانگے گا تو یہاں پر سیگا جو ہے لأعطینہ، ضرور بھی ضرور میں اس کو دوں گا، سبحان اللہ۔ ولئن استعاذنی، اور اگر مجھ سے ہیلپ طلب کرتا ہے، مجھ سے اگر اپنی پناہ مانگ رہا ہے، لأعیذنہ، تو ضرور بھی ضرور میں اس کی پناہ دوں گا اس کو۔ میری آواز نہیں آ رہی، شاید جس کا نیٹ خراب ہوگا نا اس کو نہیں آ رہی ہوگی، 2-3 جن اور بھی کنفرم کر دیں۔ میری طرف سے کبھی انشاءاللہ نیٹ کا پرابلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہیں وائی فائی سر کے اوپر ہے، ہوگا تو پتہ چل جاتا ہے، بہت کانفیڈنٹ رہتا ہے مجھے اپنے نیٹ پر، لیکن تم تگڑا وائی فائی لگا کے بیٹھے ہوئے یہاں پر، نہ ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی تکلیف آئے گی نہ آڈیو میں آئے گی، کلیئر ایک دم۔ آپ کی طرف سے نیٹ کم ہوگا تو آواز کم ہو جائے گی۔ چلیے اس کا خلاصہ کوئی بیان کرے گا، اس حدیث مبارکہ میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ صرف شفا جی ہی بیان کریں گے، کوئی ہے بھائی؟ اور آپ کو انمیوٹ میں کھول دیتا ہوں یہاں سے تاکہ آپ لوگ بول سکیں، دوسرے لوگ بھی۔ ہاں، انمیوٹ کر سکتے ہیں دیم سیلف آپ اپنے آپ کو۔ چلیے ہم نے لگا دیا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ کون ہے، کون بولے گا؟ بریرہ جی ہیں مارکیٹ میں؟ آپ بولیں گے ارشد صاحب؟ ہیں نہیں ہیں؟ السلام علیکم۔ میں تھوڑا دیر سے جوائن کیا تھا، مطلب سن نہیں رہا تھا، آپ تو یہ بتائیں، کوئی حدیث نہیں سنا۔ کوئی اور نیو جوائن کرنے والوں میں سے کوئی بتائے گا، کوئی بولنا چاہے گا؟ کیا بیان کر رہے ہیں حدیث میں، کیا خلاصہ ہے؟ کوئی اور بولنا چاہے گا میل فیمیل میں سے؟ کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہم اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں، پڑھائیں گے تو ایسا نہیں کہ ہاں سننے بڑا مزہ آ رہا، مفتی صاحب بہت سبحان اللہ مزہ آ گیا، مفتی صاحب کیا تشریح، نہیں یہاں تو بھائی آپ کا بولنا ضروری ہے۔ ہمارا پڑھانے کا طریقہ یہی، یہ تو حدیث اتنے زیادہ نہیں پوچھیں گے، اس لیے دیگر چیزوں کو پڑھانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ کو ہر چیز یہاں بولنی ہے، اور اس نیت سے سننا ہے کہ آپ کو دوسرے کو بیان کرنا ہے۔ یعنی کل آپ کا سمجھ لیجئے کہ پروگرام ہے، اور جس پروگرام کے اندر لاکھ لوگ اٹینڈ کرنے والے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو مائک لے کے اسپیچ دینی ہے اور یہ چیزیں بیان کرنی ہے، اس سچویشن کو آبزرو کرتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کس طرح ہم پڑھیں، تاکہ اتنی اٹینشن کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز دماغ، دل، پورے جسم کے اندر سرایت کر جائے گی۔ اچھا بولیے اسحاق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی مفتی صاحب، یہ حدیث قدسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی میرے بندے میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ اس حدیث میں اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب، وہ اللہ کا محبوب ہو جائے، تو اس کو چاہے وہ اپنے فرض ادا کرے اور نفل عبادت سے وہ اور بھی قریب ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ جس اس کے وہ جو بندے کی آنکھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ بنتی ہے، اور جس کے وہ کام ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ اس کا آنکھ اور اس کے ناک، اس کا کان، اس کا ہاتھ بن جاتے، کیا مطلب اس کا؟ گویا کہ ان سارے اجزاء سے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے۔ جی مفتی صاحب، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے دوسرے سبجیکٹ کی طرف، تفسیر کی طرف۔ اور تفسیر میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سورہ عصر کی تفسیر۔ مفتی صاحب، کل آپ تکاثر سورہ کا پورا کرنے والے تھے، بولے تھے کل کریں گے۔ تکاثر، جی کیا کل فرما رہے ہیں؟ کل کون سا آپ کر رہے تھے؟ آپ تھے کل؟ ہاں، جی جی، تو کل ہو گئے نا سورہ تکاثر؟ وہ ایک ہی آیت کیے تھے، آپ بولے کہ پورا کل کریں گے اس کا تفسیر پورا۔ نہیں بھائی، پوری سورت ہو گئی نا؟ ہو سکتا۔ جی، مکمل سورت ہو گئی، ایک آیت کیسے کریں گے؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ عصر کو پڑھیں گے۔ ایک سیکنڈ۔ شروع کرتے ہیں سورہ عصر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ تکاثر پڑھی، اور اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ عصر ہے، اور اس کے بعد جو سورہ آتی ہے وہ سورہ ہمزہ آتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی تفسیر کو مکمل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی بہت ہی عظیم سورہ ہے، مختصر سورہ ہے، لیکن بڑی جامع اور معنی سورہ ہے۔ سوچا دیکھیے حدیث پڑھائیں گے، لیکن حدیث میں پھر ٹائم چلا گیا۔ خیر، تفسیر دیکھتے ہیں، آدھے گھنٹے میں اللہ تعالیٰ برکت دے ہو جائے تو انشاءاللہ 10:15 تک کلاس کو ختم کر دیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، آخر میں ضرور خلاصہ پوچھوں گا اب تمامی حضرات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ آپ کے سامنے جو سورہ مبارکہ کی قرات کی گئی ہے سورہ عصر ہے۔ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، سارے انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہیں، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جنہوں نے۔ یہ سورہ مبارکہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، قرآن کریم کی بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں آتا ہے، ان عبداللہ ابن
حسن الدارمی ابی مدینہ قال كان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يفترقا. اصحاب رسول میں سے دو آدمی ایک دوسرے سے جب ملتے تھے، اچھے میری آواز بہت آہستہ رہی، او ہو پہلے بولنا چاہیے تھا، شاید میں نے یہاں مائک چیک نہیں کیا ہے اور پوری حدیث کا درس اسی میں چلا گیا. جسٹ اے سیکنڈ، میں یہاں سے چیک کرتا ہوں آواز. پہلے بولنا چاہیے تھا، یہ آواز نہیں، مائک میرا سلو رہ گیا ہے. یہاں سے 40 منٹ تک حدیث کا میں نے 10 دیا اور آواز سلو ہی رہ گئی ہے. یہ آپ صحیح کمنٹ کیا کسی نے کہ آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. اب اس میں کیا ہو گیا کہ وہ مائک کبھی کبھی اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، وہ کم ہو گیا والیوم، اور آپ کو ہم نے حدیث کا درس ایسے ہی دے دیا. خیر تھوڑی بہت آواز آئی ہوگی، اب آواز بہت بہتر ہو گئی ہوگی. چلیے بھائی، آپ لوگ کو اگر آواز کم ہے تو فوراً بتا دینا چاہیے. روزانہ آپ لوگ کنیکٹ رہتے ہیں، یہ گڑبڑی ہو جاتی ہے. زوم بیچارہ تھوڑا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، کم کر دیتا ہے، اس نے کم کر دی. تو حدیث مبارکہ ہے کہ اصحاب رسول میں سے دو آدمی جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے. لم یفترقا حتی یقرأ احدهما علی الآخر والعصر ان الانسان لفی خسر ثم یسلم احدهما علی الآخر. اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. یعنی جب بھی ملاقات ہوتی تھی ایک صاحب کی دوسرے صاحب سے تو سورہ عصر ضرور سناتے تھے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سورہ عصر کی اہمیت کا. سورہ عصر کے بارے میں جو 4 مشہور فقہ کے ائمہ ہیں، امام ہیں، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول بڑے مشہور ہے. ایک تو یہ ہے کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اس صورت پر ہی تدبر کرے، صرف اس صورت کو ہی سوچے، غور و فکر کرے، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. اور فرماتے تھے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر اس صورت کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی نازل نہیں ہوتا تو بھی یہ صورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ جب باتیں کہی جاتی اس طرح کی باتیں، یہ اس سورہ کی یا اس بات کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے غور سے اس کو پڑھا ہوگا، اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی ریزن، کوئی سبب ہوگا جس بیس پر یہ بات کہی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس سورہ کے مضمون کے اندر ہے. وہ اس سورہ کی خصوصیت صرف یوں ہی نہیں ہے بلکہ اپنے مضمون کے اندر واقعتاً یہ سورہ اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ پورے قرآن کے نچوڑ اپنے اندر رکھتی ہے. سورہ عصر جو ہے، اس کا نام عصر ہے، سب سے پہلا ورڈ ہے، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے. اس کا جو نزول کا زمانہ ہے، اکثر لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. مکی یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس صورت کا مضمون اور موضوع کیا ہے؟ اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بتایا ہے انسان کی فلاح کا راستہ، انسان کی کامیابی کا راستہ کیا ہے، اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے. انسان ناکام کس سے ہوتا ہے اس کو بتایا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ اب انسان کی جو کامیاب زندگی ہے اور کامیاب زندگی کا معیار اور اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، بہت ہی واضح الفاظ میں کلیئر کٹ آسان لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ زندگی اور کامیاب زندگی کا معیار اور اسٹینڈرڈ یہ ہے. سورہ عصر یہ قرآن کریم کی بہت ہی مختصر ترین سورہ ہے. اب جتنی بھی چیزیں قرآن کریم کے اندر مکمل طور پر بیان کی گئی ہے الگ الگ موقع سے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ دریا کے کوزے میں سما دیا گیا ہے. چند ہی الفاظ میں دستور حیات کو قلم بند کر دیا گیا ہے. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ دستور حیات پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر موجود ہے. صحیح راستے کے تمام تر نشانات واضح طور پر اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو ہر وہ چیز کہ جس سے انسان سیدھے راستے پہ چلے، ہر وہ چیز جس سے انسان ٹیڑھے راستے سے بچے، الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. علماء کرام نے اسے قرآن کریم کی جامع ترین سورت قرار دیا ہے. کیوں قرار دیا؟ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں اس کو اہمیت دینے کی، اس کی اتنی فضیلت بیان کرنے کی اور اس طرف توجہ دلانے کی. ان اہمیت اور ان ریزن میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے نا، نزول کا، نازل ہونے کا، وہ انسان کی ہدایت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک چیزیں اس میں ڈھونڈنے بیٹھتے ہیں لوگ، یا سائنس کو اس سے جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یا یوں سمجھیے کہ وہ بالکل ہی خلاف ہے. ایک کتاب کس کے لیے لکھی گئی ہے؟
بھائی سائنس کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز قرآن کریم میں ہونا، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ جیسے کہ آپ کسی انسان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ کو سب کچھ ہونا چاہیے، ایک انسان جو ہے اپنے اندر سارا ہنر رکھے، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ ایک انسان کے پاس کچھ ہوگا، دوسرے کے پاس کچھ ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی ٹائٹل دیتا ہے کسی چیز کا، کوئی کتاب ہے، کوئی بک ہے، کوئی اسٹور ہے، تو ایک اپنا ٹائٹل ہوتا ہے، ایک اپنا عنوان ہوتا ہے، ایک اپنا ٹاپک ہوتا ہے۔ اور جو عنوان کسی نے کسی کتاب کا، کسی بکس کا دیا ہے، ابھی میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کتاب پہ ٹائٹل علم الکلام ہے۔ اب علم الکلام کا مطلب ہوتا ہے کہ عقائد کے باب میں جو توحید، رسالت اور آخرت، ان کو دلائل کے ذریعے، اسلامک دلائل کے ذریعے اور عقلی دلائل کے ذریعے سمجھنا، اس کو ایک علم کلام کہا جاتا ہے، جس کے اندر عقیدے سے بحث کی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر آپ جو ہے وہ ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے حدیث مبارکہ کو یا قرآن کریم کی تفسیر کو، جس کتاب میں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کتاب کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب میرے پاس ہے، مثال کے طور پر ہے الہاد کے بارے میں، ارتداد کے بارے میں۔ اب آپ کو اس کے اندر خدا کی وجود، آخرت اور رسالت پر دلیل ملیں گی۔ اب اس کے اندر آپ حدیث ڈھونڈنے بیٹھ جائے، قرآن ڈھونڈنے بیٹھ جائے، اس کے اندر نہیں ملنے والی یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا کیا ٹاپک ہے، قرآن کریم کیوں نازل ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی۔ تو اب آپ اس کے اندر تلاش کیجئے کہ کیا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور کامیاب زندگی کے گن اور کامیاب زندگی کے راستے اور جو ناکام زندگی اس سے بچانے کی باتیں اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو بس، تو قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا اس کے اندر موجود ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، اس پورے مقصد کو شارٹ ٹرم کے اندر سورہ عصر کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا جو دائمی وصول ہے، جو ہمیشہ ہمیش کا وصول ہے، وہ اس کے اندر منضبط اور قلم بند ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا پورا شجر طیبہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کی اتنی خصوصیت ہے۔ اب اگر سرکل کے اندر اس کو ہم دیکھیں اور پہچاننے کی کوشش کریں تو ایک سرکل آپ کے سامنے ہے۔ سورہ عصر کی 3 آیتیں مبارکہ ہیں۔ اس سے ایک اور چھوٹی سورہ ہے قرآن کریم میں، سورہ کوثر، اور ان چھوٹی صورتوں میں پھر یہ دوسرے نمبر پر آئیں گی کہ سورہ عصر کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کے 2 کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ بنے نو انسان، یعنی جو پوری انسانیت ہے، وہ یقینی معنوں میں خسارے میں ہے۔ پھر آیت نمبر 3 کے اندر ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین، یہ 4 چیزیں بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خسارے میں ہے اس خسارے سے نکالنے والی چیز کیا ہے اور اس کا فارمولا کیا ہے۔ تو یہ سرکل کے اندر اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ مختصر خلاصہ بھی گویا کہ سورہ عصر کا آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم آیت کریمہ کو لیتے ہیں۔ والعصر سب سے پہلی آیت ہے، اور اس میں ورڈ ہے عصر کا۔ عصر کا معنی زمانے کے ہوتے ہیں، وقت کے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر جو عصر کا ایک وقت بھی ہوتا ہے نا نماز کا، اس کو بھی عصر ہی کہتے ہیں۔ تو زمانے کے لیے قرآن کریم میں عصر کا ورڈ بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ورڈ بھی آیا جو زمانہ جس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی مت دو اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ زمانہ ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قرآن کریم کے اندر سورہ دہر کے نام سے، سورہ انسان کے نام سے مستقل ایک سورہ ہے، جس سورہ کا نام سورہ دہر 29 پارے کے اندر ہے، تو وہی زمانہ اس سے مراد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی نہیں ہے مگر یہی دنیاوی زندگی، نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفی کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں ایک ٹرم یوز کی گئی ہے زمانے کے لیے عصر کی، ایک ٹرم یوز کی گئی ہے دہر کی۔ قرن بھی آتا ہے زمانے کے معنی میں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو عصر کا معنی بھی زمانہ، دہر کا معنی بھی زمانہ، قرن کا معنی بھی زمانہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حقبہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، حقبہ وغیرہ، حقبہ کے معنی بھی ہوتا ہے ایک زمانہ، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، وہ اس کے اندر مدتوں پڑے رہیں گے، اس سے بھی ایک زمانہ مراد ہے۔ تو دیکھیے زمانے کے لیے الگ الگ ورڈ ہے، سبحان اللہ، یہ عربی کی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ اور یہاں پر انہی تمام زمانوں میں سے ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے عصر۔ تو آپ زمانے کو سمجھ گئے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والعصر، اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی،
تو قسم کسی بھی چیز کے اوپر جو کھائی جاتی ہے وہ اس بات کی اہمیت اور اس کی مضبوطی کو بتانے کے لیے، یا یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ کسی بندے کو اگر کسی چیز پر بلیف نہیں ہوتا ہے نا، وہ سامنے والے کو بلیف دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے. تو پھر اب اللہ کے اوپر یہ دونوں باتیں فٹ نہیں ہو رہی ہیں، کسی کو بلیف دلانا، کسی کو یقین دلانا، کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ والفجر واللیل والضحا والعصر، اسی طریقے سے والشمس وضحاها، اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں قرآن کریم کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر جو آگے کا مضمون آنے والا ہے، آگے جو باتیں آنے والی ہے، اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ایک خدا کا خود یہ کلام ہے، اس خدا کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی. قسم تو لیکن کھائی جاتی ہے تاکید کے لیے، مضبوطی کے لیے، توجہ کے لیے، یقین کے لیے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھائے تو اس چیز کی اہمیت دوگنا ہو جاتی ہے، 3 گنا ہو جاتی ہے، 4 گنا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو سورہ عصر ایک ایسی اہمیت کی حامل صورت تھی، لیکن اس پر اللہ نے قسم کھا لی. اس سے پتہ چل گیا کہ آگے والا مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے. اب ایک دم ایکٹیو ہو جاؤ، توجہ کے ساتھ سنو، اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ توجہ کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنا، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے، چونکہ اللہ اب آگے بہت اہم مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ نے بہت اہم بات کو آگے ذکر کیا ہے. تو جب بھی آگے کوئی اہم بات کو ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں. یہ واؤ جو ہے نا، واؤ قسمیہ ہوتا ہے عربی کے اندر، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قسم کھائی جا رہی ہے. تو گویا کہ والعصر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے، تو آگے جو مضمون ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. عصر کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ گزرنے والا وقت، کیونکہ جب ہم یہ دیکھیں ظہر کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، عصر اور مغرب کا وقت اگر آپ دیکھیں کتنا شارٹ ہوتا ہے. تمام نمازوں کے اندر فجر کا ایک ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس میں ٹائم، ظہر کا بھی ٹائم، عصر، لیکن عصر کا بہت کم پیریڈ ہوتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ وقت جاتا ہے. تو گویا کہ اس طرف اشارہ ہے، والعصر یہ زمانہ ہے، اور ایک ایسا زمانہ جو تیزی کے ساتھ گزرنے والا ہے اور گزر رہا ہے. تو گویا کہ تیزی سے گزرنے والے زمانہ یہ گواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایک زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. آگے کا مضمون کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ حقیقت، در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے. در حقیقت یقینی طور پر انسان بڑے ہی خسارے کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا لفظ یہاں استعمال کر رہے ہیں. یہاں انسان سے مراد صرف ایک انسان نہیں بلکہ افراد ہیں، گروہ ہیں، اقوام، اور پوری کی پوری نوع انسانی یہاں مراد ہے. تمام تر لوگ مراد ہیں، کہ تمام تر لوگ جو دنیا میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ اکیلے رہ رہے ہوں، کسی کے ساتھ رہ رہے ہوں، چاہے وہ کسی گروہ کے اندر ہو، جماعت کے اندر ہو، گروپ کے اندر ہو، قوم ہو، سب کے اوپر یہ آیت فٹ ہو جائے گی. اور گویا کہ یہ آیت سب سے مخاطب ہے اور سب اس آیت کے مخاطب ہے، اور سب سے گویا کہ یہ آیت گفتگو کر رہی ہے، سب کو پیغام دے رہی ہے، سب کو متوجہ کر رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اور جو یہاں پر لفی خسر کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے، کیا یہ کہ ساری انسانیت در حقیقت خسارے میں ہے. تو خسارے سے مراد کون سا خسارہ ہے یہاں پر؟ تو اس خسارے کو بھی سمجھیں گے ہم. اس خسارے سے پہلے کہ انسان خسارے میں ہے، تو انسان سے مراد ایک کوئی خاص انسان نہیں، یہاں نہ کوئی قبیلہ مراد ہے، نہ کوئی خاندان مراد ہے، نہ کوئی حسب اور نسب، بلکہ تمام ہی نوع انسانیہ مراد ہے. اور یہ جو خسارہ بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی خاص خسارہ نہیں کہ آپ کے مال کا خسارہ، آپ کی تجارت کا خسارہ. خسارہ مطلب ہوتا ہے نقصان، آپ کی تجارت کا نقصان، آپ کے مال کا نقصان، آپ کی ملازمت کا نقصان، یا کسی اچانک طور پر کوئی حادثہ پیش آ جائے اس کے طور پر آپ کا نقصان. یہ کوئی چیز خاص نہیں کی گئی ہے. ان الانسان مطلق رکھا گیا ہے کہ سارے انسان، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان تمام سے آیت مخاطب ہے، اور تمام اس آیت کے مخاطب ہے. گویا کہ ان تمام سے یہ آیت کہہ رہی ہے. اور اسی طریقے سے لفی خسر کے اندر کوئی نقصان خاص نہیں کیا گیا، سارے نقصان مراد ہے. تو گویا کہ
تمامی انسان تمامی طرح کے خسارے کے اندر مبتلا ہے، تو گویا کہ تمام انسان تمامی طرح کے خسارے میں مبتلا رہیں گے یا ہیں مبتلا، یہ قسم کھا کے بات کہی جا رہی ہے۔ اور اس بات پر زمانہ جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے کہ زمانہ انسان کی تخلیق سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، تو زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ تمام تر انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انہیں اپنے گھاٹے اور خسارے کا ادراک نہیں ہے، تو گویا کہ والعصر کے اندر انسان کے خسارے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو زمانہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے گواہی دے رہا ہے اور شہادت دے رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے، اگر جو آگے صفات بیان کی گئی، جو آگے کوالٹیز بیان کی گئی ہے، وہ کوالٹی اگر کسی انسان میں نہیں ہے اور وہ اس تیز رفتار زمانے کے اندر ہے، تو یہ تیز رفتار ہمارے سامنے سے تیز رفتاری کے ساتھ گزرنے والا یہ زمانہ ہمارے اوپر جو ہے یہ گواہ ہے اس بات پر کہ آپ خسارے میں اور گھاٹے میں ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طالب علم اگر امتحان ہال کے اندر ہے، اگر اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے پرچے پہ توجہ نہیں دیتا ہے، بلکہ امتحان ہال میں رہ کر کسی اور دوسری چیز کے اندر وہ مشغول ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے گھاٹے اور خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اس تیز رفتار گزرنے والے زمانے کے اندر رہ کر اگر اپنی کامیابی کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ گھاٹے اور خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ جس نے کر لی توجہ وہ گویا کہ کامیاب ہے اور وہ کامیابی پا جائے گا، اور جس نے توجہ نہیں کی وہ ناکام ہے اور وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، تیز رفتار یا تیزی کے ساتھ گزر جانے والے زمانے کی، کہ تمام ہی انسان گھاٹے اور خسارے ہیں۔ اب استثناء کیا جا رہا ہے، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا جنہوں نے، وتواصوا بالحق، اور نیک اعمال جو کرتے رہے اس کے بعد ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے، اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو جو صبر کی تلقین کرتے رہے، تو تمام ہی گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ لیکن اس گھاٹے اور خسارے سے نکلنے والے جو لوگ ہیں، یا جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، یا ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہچانیں اس پیرامیٹر کے بیس پر، ہم دیکھیں کہ ہم اور آپ اس آیت کے اندر جو پہلی آیت ہے والعصر، اس کے ضمن میں آ رہے ہیں، یا پھر اس کے بعد جو آیت میں کہا جا رہا ہے الا الذین، ہم اس کے اندر ہیں، تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہم والعصر ان الانسان لفی خسر میں ہیں، یا اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر ہم ہیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ تو یہ جو چاروں کرائٹیریا ہے، یہ جو چاروں خصوصیت ہے، یہ چاروں جو صفات ہے، اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ان چاروں صفات پر قائم اور دائم رکھیے۔ تو گویا کہ اس آگے والی آیت کریمہ کے اندر، آیت نمبر 3 کے اندر سورہ عصر کی بتا دیا گیا کہ تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، لیکن اگر یہ چار صفات کسی کے اندر ہے تو وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا چار صفات کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، ایمان پھر اچھا عمل کرنا، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اگر یہ چار چیز کسی کے اندر ہے تو گویا کہ وہ اس گھاٹے اور خسارے سے نکلا ہوا ہے، جس کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمانے کی انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ تو جو پہلی 2 آیتوں میں یا دوسری آیت کے اندر جو خسارے کی بات کی گئی، اس خسارے سے نکلا وہ انسان ہے کہ جو ان 4 صفات کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان 4 صفات میں سب سے پہلی چیز ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ اب آپ اس صورت کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ساری انسانیت کے اندر سارے ہی لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے، اچھی باتوں کا حکم کیے، اور جو ہے صبر کرتے رہے۔ ان 4 کوالٹیز میں سب سے پہلی کوالٹی ہے ایمان لانا۔ ایمان کا کیا مطلب؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ حقیقی معنی جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس بات کو ماننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں لے کر آئے ہیں سب سچی ہے، برحق ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ماننا کہ آخرت بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ یہ ساری باتوں کو ماننا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، انبیاء کو ماننا،
قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب، اس کو ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر اور نبی ہیں، اس کو ماننا، رسول ہیں، اس کو ماننا، یہ سب ایمان کے اندر ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان، اور ایمان کے اندر یہ باتیں ہماری ایٹ لیسٹ کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب ایمان کے کم از کم 2 تقاضے ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا تقاضا ایمان کا یہی ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اور صرف اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو مان لیا، بلکہ اس کو ماننے کے ساتھ یہ بھی مانا جائے کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک، ہمارا رب ہے، اور وہی اکیلا، یکتا اور یگانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک اور ہمسر نہیں اس کا۔ یعنی کسی بھی طریقے سے کسی اور سے مانگنا، شرک کے اندر مبتلا ہونا، کفر میں مبتلا ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کا پہلا تقاضا کہ کلیئر کٹ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ تقدیر بنانے والا وہی ہے، ہم تمام کی تقدیر اس نے لکھ دی ہے، اس کے علم میں ہے، ہم تمام کو نہیں پتا۔ جو بھی ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہو رہا ہے سب اس کے علم میں پہلے سے ہے۔ ہم اس کی حکم کی اطاعت کریں گے، اور اس کی جو نافرمانی سے گریز کرنے کی اور بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ نے جن باتوں کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھنا، جن کو حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھنا، یہ کلی طور پر ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ کلیئر کٹ یہ بات ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے۔ دوسرا تقاضا ایمان کا یہ ہے، جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ گویا کہ جو کلمے کا دوسرا جز ہے، اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت پر عمل کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اور صرف محبت نہیں بلکہ اطاعت، فرما برداری، اور کامل طور پر اطاعت نبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما بردار بھی بننا ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے ایمان کے اندر، یعنی اللہ پر ایمان، رسالت، نبی پر ایمان، اور رسالت کے اندر وہ ساری چیزیں جو ایمان مجمل اور مفصل میں بیان کی گئی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو اس میں تفصیل میں کہی گئی ہے، اور جو ڈیٹیل جو شارٹ میں کہی گئی ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ پر، اس کے تمام اسماء اور صفات پر، اور ان تمام باتوں کو میں نے قبول کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام کو بتائی ہے، ان تمام باتوں پر میں دل سے یقین اور ایمان رکھتا ہوں اور رکھتی ہوں۔ یہ گویا کہ مکمل طور پر ایمان پر عمل ہوا، ایمان کو ماننا ہوا، ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوا۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو الا الذین آمنوا کے اندر انٹری ہوگی، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے اثرات بھی ہونے چاہیے۔ ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، اور ایمان کی ڈیفینیشن ہم پر فٹ آ رہی ہے، تو پھر صرف یہ دل میں نہیں ہوگا بلکہ اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری سیرت، ہمارے روزمرہ کی زندگی، ان تمام کے اندر اس کے اثر بھی ہونے چاہیے۔ ورنہ یہ کہ آپ اللہ کو مان رہے، رسول کو مان رہے ہیں، آپ کے عمل سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے، تو گویا کہ صرف نام کے ایمان والے ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ تو پہلا تقاضا تو یہ۔ دوسرا تقاضا اس حدیث اس آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے، یا نجات کا جو دوسرا سبب یا ذریعہ بتایا جا رہا ہے وہ ہے الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات۔ پہلے ہے کہ ایمان لاؤ، دوسرا یہ کہ عمل صالح کرو۔ عمل صالح یہ دائمی اور ہمیشہ ہمیش کے خسارے سے بچانے کا دوسرا تقاضا ہے۔ تو اسلام صرف ایک فلسفہ یا کوئی ایسا نظریہ دے کے چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے ہم جب حدیث کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہر باب میں زندگی کی رہنمائی کے لیے گائیڈنس الحمدللہ ڈیٹیل کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے۔ تو اسلام کے احکام کی جو اصل روح ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو مطاع مطلق ماننا، یہ نہیں کہ صرف اللہ کو مان لیا بلکہ اللہ کی اطاعت کرنا۔ نبی کو مان لیا نہیں، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، نبی کو بھی ماننا ہے، نبی کی بھی ماننا ہے، یعنی ان کے اب احکامات پر عمل کرنا، اچھی باتوں پر عمل کرنا، بری باتوں سے رکنا، یہ بھی ضروری ہے، یہ عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا الگ الگ چیز ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا ایمان ہے، کلیئر ہے عقیدہ، تو کل قیامت کے اندر وہ اپنی گناہوں کی سزا پا کر جنت میں چلا جائے گا ایمان کی بیس پر۔ لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کتنا بھی اچھا ہو، جیسے کہ غیر مسلم کرتے ہیں، وہ ان کو نجات نہیں دلائے گا۔ نجات دلانے والی جو چیز ہے وہ مین ہے ایمان، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پھر عمل بھی نہیں کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اس ایمان کے اندر خوبصورتی جو پیدا ہوگی، کمال جو پیدا ہوگا، وہ عمل سے پیدا ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کامل، یہ مسلمان نہیں ہے،
من ترک الصلاۃ فقط من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. اور اسی طریقے سے اور بھی روایتوں میں بات آتی ہے کہ یہ کام کیا تو مسلمان نہیں ہے. ان تمام روایتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے، ورنہ مسلمان تو ہے. چونکہ قرآن کریم کے اندر ایک بیسک اصول ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گی. پتہ چلا کہ مسلمان ہونے کی بیس پر انشاءاللہ ہمارا سلوشن، ہماری مغفرت ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل بھی نہ کریں. عمل بھی ضروری ہے، اور عمل ذریعہ اور سبب بنے گا آپ کو نجات دلانے کا، آسانی پیدا کرے گا آپ کے فیصلے کے لیے. تو سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے. ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے، جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کا اللہ نے حکم کیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے ان سے بچنا، جن کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا، یہ سب عمل صالح میں آ جاتا ہے. اور عمل صالح کے مکلف انسان اور جنات دونوں کے دونوں ہیں. ہمیں عمل صالح کرنا ہے، اس لیے نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور حقوق اللہ مکمل طور پر عمل کرنا ہے. حقوق العباد جو بندے کے حق ہے تو حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہیں کرنی ہے، حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہیں کرنی ہے، تمام کو مکمل طور پر بجا لانے کی پوری کوشش کرنی ہے. یہ ہوا عمل صالح. اس طریقے سے ایمان ہمارے اندر ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں. ورنہ میں منہ سے تو بول رہا ہوں لیکن میرے عمل سے لگ رہا ہے کہ ایمان کو نہیں مان رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. سیم اسی طریقے سے اگر کوئی بولتا ہے کہ میں عمل صالح کو مانتا ہوں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح یعنی اچھا عمل بھی ضروری ہے، تو اس کا اثر بھی دکھنا چاہیے. انفرادی زندگی کے اندر بھی دکھنا چاہیے، اجتماعی زندگی کے اندر بھی دکھنے چاہیے. اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا گروپ اور ہماری قوم اس سے بہتر ہونی چاہیے. اور پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ ایمان والے اور عمل صالح کر رہے ہیں، اور عمل صالح کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. لیکن اس درجہ ضروری نہیں کہ اس کے بغیر مغفرت نہیں ہو سکتی. اگر عمل صالح ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالح ضروری ہے، لیکن نجات کے لیے ایمان بھی کافی ہے. لیکن اس اعمال میں یا ہم جو بھی عمل کرتے اس کے اندر کمال درجہ، اس میں خوبی پیدا کرنے والا جو چیز ہے خوبی پیدا کرنے والی وہ ہے عمل صالح. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تیسری چیز ہے حق کی نصیحت. اب کسی کے پاس ایمان ہے، عمل صالح کر رہا ہے، ایمان کا اثر بھی دکھ رہا ہے، عمل صالح کا اثر بھی دکھ رہا ہے. تیسری چیز ہے اب حق کی نصیحت کرنا. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے. ہندوازم ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے اندر شرک رکھتا ہے، ایک سے زیادہ معبودوں کو ماننے کی وہ اپنے اندر کنسپٹ رکھتا ہے. کرسچینٹی بھی جو خدا نہیں ہے، جو خدا کے بندے ہیں، خدا کے مخلوق اس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور جوڈائزم جو جیوز ہیں ان کی غلط ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ اپنے ہی اندر رکھتے ہیں. وہ اگر کوئی ان کے علاوہ کوئی باہر کا ہے وہ جوز بننا چاہتا نہیں بن سکتا. یہودی کوئی باہر سے بن نہیں سکتا، ان نون پرسن جو ان کے خاندان میں پیدا ہو رہا ہے وہ نسلی یہودی ہوگا تو یہودی مانیں گے اس کو، باہر کے یہودی نہیں مانتے وہ. اور ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ ہم ہی نجات پانے والے ہیں، ہمارے علاوہ سارے لوگ غلط ہیں. یہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحیح مان رہے ہیں اور بس تھوڑے لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ نجات دلا کر جنت میں جائیں گے، یا ان کے اپنے اعتبار سے وہ کامیاب ہے، وہ دوسرے لوگوں کو کامیاب نہیں کرنا چاہتے. تو یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں، illogical بات ہے کہ ایک انسان اگر کامیاب ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں کامیاب کرنا چاہتا. ایک انسان اگر خوش ہے اور وہ اپنے اعتبار سے اپنے کنسپٹ میں کلیئر ہے، اس کا کنسپٹ بہت انصاف پر مبنی ہے، تو کیوں نہیں اپنے کنسپٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے، کیوں نہیں اپنے کنسپٹ کے اندر اپنے ریلیجن میں وہ کسی اور کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے کنسپٹ کو کوئی انوائٹ کیوں نہیں کرتے ہیں وہ. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اپنے کنسپٹ کے اندر کلیئر نہیں ہے، بس ان کی ایک عصبیت ہے. اور جس کے اندر عصبیت ہو وہ صرف چند ہی لوگ اپنے آپ کو کامیابی کی راہ پر لے جانا چاہتے ہو، یہ اس کے غلط ہونے کی خود بخود واضح دلیل ہے. یہ ایک اسلام ہی کی خوبصورتی ہے اب کہ اسلام خود بھی اپنے اندر حقانیت رکھتا ہے اور کھل کر پوری دنیا کو کہتا ہے کہ اسلام برحق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پورے لوگ کو بولتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. قرآن کریم کھل کر کہتا ہے کہ تم ہندو ہو، تم کرسچن ہو، تم جیوز ہو، اسلام کہتا ہے کہ اندر آ جاؤ. تم پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو جاؤ، اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں. تم پہلے کرسچن تھے، تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں. تم ہندو تھے پہلے، مسلمان ہو جاؤ، اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں.
تم اگر مسلمان ہو گئے تو تم پہلے کیا تھے اس بارے میں تمہیں کوئی بلیم نہیں کیا جائے گا. تم ایک مسلمان ہو گئے اور ایک شخص پیدائشی مسلمان ہے، تو جو شخص مسلمان یعنی اسلام قبول کرتا ہے اور جو پیدائشی مسلمان ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جو یہ نماز پڑھ رہا وہ یہی نماز پڑھے گا، جو اس کا اللہ سے تعلق وہ اس کا اللہ سے تعلق ہوگا، جو اس کے اوپر چیزیں عائد ہوں گی وہ تمہارے اوپر بھی عائد ہوں گی. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اور اسلام پھر دونوں کے ایک ہی مجدہ سنائے گا. جس طریقے سے پیدائشی مسلمان اگر اسلام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اس کی وفات بھی اسلام پر ہوئی تو جنت میں جائے گا. سیم اسی طریقے سے اگر کوئی نان مسلم اپنی زندگی کے اندر آخری دن اور اپنے مرنے سے پہلے کچھ لمحہ پہلے بھی اسلام قبول کر لیتا ہے وہ بھی جنت کا مستحق ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ کتنا واضح اسلام ہے. اسی اسلام کے واضح دلیل ہونے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایمان اگر ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر عمل صالح ہیں، تو تیسری چیز تو لازم ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان صرف رکھے نہیں رہیں گے. ہم اپنے اندر صرف عمل صالح نہیں کریں گے اکیلے کھوپچے میں، نہیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنے عمل صالح کو ایکسپریس کریں گے، لوگوں کو بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے پاس دین حق ہے جو ایمان ہے، ہمارے پاس دین حق ہے جس کے اندر عمل صالح کی دعوت ہے، اور ہم آپ کو اس عمل صالح اور اس ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں. تو تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، سچائی بتانا، کھل کر بتانا، یہ ایک ایمان والے اور ایک عمل صالح کرنے والے کے اندر یہ چیز لازمی طور پر ہوگی. حق کیا ہے؟ حق وہ بات ہے جو سچی ہو، جو انصاف پر مبنی ہو. انصاف تو یہی ہے نا کہ دنیا کے اندر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، دنیا کی عدالتوں میں تو ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی جو فیصلہ ہمارے خلاف چلا جا رہا ہے تو دنیا کی عدالتوں میں تو انصاف نہیں ہو رہا ہے. ایک ایسی عدالت کا ہونا ضروری ہے کہ جس عدالت کے اندر انصاف ہو، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے، مظلوم کی داد رسی کی جائے. ایسی عدالت کا ہونا ضروری ہے. کہاں ہے وہ عدالت؟ وہ ڈے وہ ججمنٹ ہے، وہ آخرت کا روز ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے آج؟ للہ الواحد القہار، آج اس واحد اکیلے قہار کی حکومت ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پر مبنی سارے فیصلے کریں گے. تو ایک ایسی عدالت کا ہونا ضروری ہے، اور انصاف اسلام اس کا کنسپٹ دیتا ہے. تو یہ ہے حق. اور اسلام گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے اب کہ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، اور جو تواصی بالحق کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. اور حق کیا ہے؟ وہ سچی بات ہو جو انصاف پر مبنی ہو، جو مطابقت حقیقت ہو، جو حقیقت کے مطابق ہو، جو سچی بات موجود ہو، لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور جس کے اندر کوئی لولی پاپ نہیں دیا جاتا ہو سیاست کی طرح. بلکہ اگر آپ کو آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو پورے شیورٹی کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں کہ یقیناً وہ ہے، قبر بھی ہے، قبر کے اندر عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. یہ کوئی لولی پاپ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. تو ایمان والا جب عمل صالح کرے گا تو صرف عمل صالح پر نہیں رک جائے گا، بلکہ تواصوا بالحق کی وہ نصیحت بھی کرے گا اور اس کی دعوت بھی دے گا، اور ڈنکی کے چوٹ پر جو وہ دعوت دے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دی. ایمان بھی تھا، عمل صالح بھی تھا، صرف اپنے اندر رکھا نہیں. صحابہ نے بھی یہی کام کیا، اور اسی کی برکت ہے کہ محمد بن قاسم جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بنو ثقیف جو طائف کا قبیلہ تھا، اور انہی کی برکت سے گویا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے کے وہ ذریعہ بنے. تو تواصی بالحق کی تو برکت تھی، ورنہ اپنے اندر ہی ایمان اور صرف عمل صالح کر لیتے تو کہاں کسی اور تک یہ دین پہنچے گا. تو اگر آپ مجھ سے جڑے، ہم سے جڑے ہیں، اور اگر آپ صحیح اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اندر بے چینی رہے گی جب تک کہ آپ کسی ایکس مسلم کو، جب تک کہ آپ کسی نان مسلم کو اسلام کی دعوت نہ دے لیں، جب تک کہ آپ کسی نان مسلم کو یہ بتا نہ لے لیں کہ بھائی اسلام ہی برحق ہے. ہم آپ کی دیوالی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیوں؟ آپ غلط ہو. ہم آپ کی ہولی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیوں؟ چونکہ آپ کا کنسپٹ غلط ہے. ہم آپ کی سپورٹ میں رام مندر میں کھڑے ہو کر آ کے یہ نہیں بول سکتے کہ آپ نے صحیح منایا ہے اور ہندو مسلم سب بھائی ہے. کوئی بھائی نہیں ہے. آپ غلط ہو، جہنم میں ہمیشہ ہمیش جاؤ گے، اور جہنم میں بچانے والی تمہیں کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں دیکھتی ہو آگ میں تم جلو گے. یہ بتاؤ، جب قرآن کہتا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جب قرآن بالکل کھل کر چیلنج کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس کو غرض ہے اور جس کو بہت شوق ہے، فمن شاء فلیؤمن، وہ ایمان لے کر آ جائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کو بہت شوق ہے وہ کفر اختیار کر لے، ہم اس کو سزا دیں گے. تو پھر ہم کو کیوں ٹیڑھ چھانا بننا ہے
کہ نہیں نہیں آپ بہت اچھے ہو، بھائی چارگی ہے، آپ انسانیت کے نام پر ہمیں سب کام کرنا ہے، مندر بھی صحیح ہے، مسجد بھی صحیح ہے، ہاں ہاں، نہیں، جہاں آپ کو انسانیت کے طور پر ہمدردی کرنی ہے کریے، جو اسلام کی لمیٹیشن ہے، جو اسلام جو لمٹ کے اندر کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ خوش کے ساتھ پیش آنا ہے، پڑوسی کا حق ہے، آپ نے اس کو قرض لیا، اس کو قرض بھی دے سکتے ہیں، اس سے قرض بھی لے سکتے ہیں، اس سے آپ بزنس کر رہے ہیں بزنس بھی کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر جہاں بات آئے گی کہ بھائی ان کے اپنا مذہبی تہوار ہے، ان کی اپنی جو اسکرپچر کے اندر چیزیں ہیں، ان کا اپنا جو ریلیجس کنسپٹ ہے، اس کے اندر اگر آپ انوالو ہوں گے تو گویا کہ آپ جو ہے وہ خلط ملط کر رہے ہیں اسلام کو، اور گویا کہ آپ تواصی بالحق نہیں کر رہے ہیں، آپ چاپلوسی کر رہے ہو، آپ دوسرے کے جو ہے وہ تلوے چاٹ رہے ہو، تو دوسرے کے تلوے چاٹے گا وہی کہ جو تواصی بالحق نہیں کرے گا، اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی تواصی بالحق ہوگا تو وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا گھر میرے گھر پہ بلڈوزر چلا دیا جائے، میرے گھر کو چلا دیا جائے، ختم ہو جائے، لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا اسلام کے سامنے، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو تواصی بالحق اس کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ ریلیجن کے اندر کسی سے ہاتھ نہیں ملائے گا، وہ یہاں پر آ کے کلیئر کٹ کہے گا کہ میں جان دے دوں گا لیکن اسلام کو خلط ملط نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر یہ کلیفیکیشن اور یہ اطمینان لے کر آئے کہ ہم جہاں تک انسان کی ہمدردی کی بات ہے وہ اسلام سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اسلام کے ماننے والے الحمدللہ بہت اچھے لیول پر کر رہے ہیں، لیکن جہاں مذہب کے اندر مذہبی رسومات اور مذہبی چیزوں کے اندر خلط ملط کی چیز آئے گی، یہاں وہاں پر میلاد کی چیز آئے گی، تو وہاں آپ کو بالکل کلیئر کٹ آنسر دینا ہے، وہاں آپ کو یہ نہیں کہ نہیں صحیح ہے، آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح ہے، ہمارے علاوہ سارے مذہب یہ کہتے ہیں جھک کر، کرسچینٹی بھی کہنے لگ گئی ہے نہیں نہیں سب صحیح ہے، ہندوازم بھی کہنے لگ گیا ہے سب صحیح ہے، تو ایک مسلم یہی کہے گا سب صحیح ہے، تو بھائی پھر سب صحیح تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی صحیح نہیں ہے اسلام کے علاوہ، یہ آپ کا جملہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی اگر خدا کا کنسپٹ یہ رکھتا ہے کہ خدا ایک سے زیادہ، وہ غلط ہے، کوئی اگر یہ کنسپٹ رکھتا ہے کہ رسول نہیں تھے اور آخر رسول اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ غلط ہے، کوئی اگر آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، قبر کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ غلط ہے، آپ کی زبان بھی یہ نہیں ہونا چاہیے سب صحیح ہے عام لوگوں کی طرح، ہم انسانیت ہے اور انسانیت سب سے پہلے، غلط یہ جملہ آپ کا، انسانیت آپ کے اندر آئی رہی ہے اسلام کی وجہ سے، انسانیت آئی رہی ہے مذہب کی وجہ سے آپ کے اندر، انسانیت کہتے کس کو ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اسی بیس پر کر رہے ہیں نا کہ آپ کو نیکی ملے گی، ایک خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسی نیکی کی بیس پر آپ کے لیے اچھا جو ہے فیصلہ کرے گا۔ ہندوازم میں رہنے والے بھی یہ کنسپٹ رکھتے ہیں کہ اچھا کام کرے گا تو اس کا ایک اچھا جنم ہوگا، برے پہ برا جنم ہوگا، کیوں؟ تو آپ کا اچھا کام کرنا بھی اور انسانیت دکھانا بھی یہ مذہبی سے آپ کو ملی ہے، نہ کہ انسانیت کوئی الگ سے چڑیا کسی کا نام ہے۔ اس لیے ایز اے مسلم ایسے جملے اختیار کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، جہاں تک بھائی چارگی کی بات ہے وہاں تک بھائی چارگی کر لیں، لیکن بھائی چارگی کے اندر اتنا اتر جانا کہ سب غلط کو صحیح کہہ دینا، یہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور تواصی بالحق، حق کی تلقین کرتے ہیں، یہ تین کوالٹی جس کے اندر ہوگی یہ گویا کہ اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ چوتھی چیز اب بیان کی جا رہی ہے وتواصوا بالصبر، کہ تواصی بالحق کے ساتھ ساتھ تواصی بالصبر بھی کرنا ہے۔ تواصی بالصبر کیا ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے جب ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، اور جب بندہ کسی کو حق کی دعوت دے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق کی دعوت دے گا اس کو تکلیف نہیں آنے والی ہے۔ تواصی بالحق کے اندر ایک درجہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ایسا مسلم برائی کو دیکھ رہے ہیں، روکیں اس کو ہاتھ سے، زبان سے روکیں، دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ کم از کم دل میں تو برا جانے، یہ کیا منہ سے آپ بول رہے ہیں سب صحیح ہے، اسلام بھی صحیح ہے، ہندو بھی صحیح ہے، سب کے ساتھ شریک ہو جا رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کی ایمان پر آپ کو خیر منانی چاہیے، کم از کم کہیں آپ شریک، کہیں آپ جو ہے وہ روک نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتے تو وہاں شریک تو مت ہوئیے، اس گناہ کی جگہ پر جا کے سپورٹ تو مت کریے غلط چیزوں کو، جو دو سو روپے میں سب بک گئے ہیں، 200 روپے میں بک کر جا کے کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے مندر کا بننا، تو وذالک اضعف الایمان کا تقاضا یہ کم از کم دل میں برا جانے غلط ہے یہ، اور انشاءاللہ ایک انصاف کا دن قائم ہوگا جس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور وہاں صحیح فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں پر ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی، وہاں ایویڈنس ہو کہ نہیں ہو، اللہ اس ضمیر کو گواہ بنائیں گے، والعصر، اللہ اس زمانے کو گواہ بنائیں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاریخیں لکھی جا رہی ہیں، تو والعصر ہم تو پہلے سے مطمئن ہیں، والعصر ہمارا رب تو کہہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے، تو زمانے سے کہاں بھاگ کے جانے والے ہو، جو کچھ بھی تم کرتوت کرو گے
اعمال کرو گے سب زمانہ جو نوٹ کر رہا ہے. جب زمانہ نوٹ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گواہ بنائیں گے, اور جب یہ گواہ بنے گا تو تمہاری بالکل نہیں چلنے والی. اور صرف زمانہ نہیں بلکہ زمین, انسان کے اعضاء, ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنائیں گے. تو وہاں پر وہ گواہ ایسے مضبوط ہوں گے کہ جن کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکے گا. تو تواصی بالحق کا کم از کم ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ہم کسی برائی کو دل میں برا جانیں, اگر ہاتھ سے اور زبان سے نہیں روک سکتے ہیں. پھر ہے ایک مسلمان اگر ایمان رکھتا ہے, عمل صالح کرے گا اور تواصی بالحق اس لیول پہ کرے گا. تواصی بالحق ہم سمجھتے ہیں اپنے بچے کو بول لینا, ایک مسلمانوں میں تبلیغ کا کام کر لینا, وہ ٹھیک ہے. لیکن اصل جو کنسپٹ ہے, جو لیول ہے, اسلام قرآن جس کے لیے ہدایت, اور ہدایت کا اصل مفہوم ہے کسی کو اصل گمراہی سے نکال دینا. سب سے بڑی گمراہی ہے ہمیشہ ہمیش کی جہنم, کفر اور شرک, اور سب سے بڑی ہدایت ہے ہمیشہ ہمیش کی جہنم اور کفر سے بچ جانا. تو گویا کہ سب سے پہلے قرآن یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہر اس شخص کو دعوت دیں جو نون مسلم ہے, اور قرآن کی ہر آیت سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر آ کر عائد ہوتی ہے. اس لیے ایز اے مسلم ہم مسلمانوں کی بھی اصلاح کریں, مسلمانوں میں بھی ہدایت کا معنی, لیکن مسلمانوں میں ہدایت کا معنی ایک ترقی کا ہوتا ہے, ایمان کے اندر کمال کا ہوتا ہے. لیکن اصل جو ہدایت کا کنسپٹ ہے اور حق کی طلب کا جو کنسپٹ ہے وہ غیر مسلمین کے اوپر آ کر فٹ ہوتا ہے. اس لیے ایز اے مسلم ہمارے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے جب بھی موقع دیا ایز اے میل فیمیل تو ہم اس دعوت کو ضرور پہنچائیں گے. اللہ کا انٹروڈکشن, رسالت کا انٹروڈکشن اور آخرت کے انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کے بیسک عقائد کو ضرور سیکھیں گے, اور اس کے انٹروڈکشن کو سیکھیں گے, دوسرے کے سامنے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور کریں گے. یا موقع آئے گا تو کم از کم اس میں شریک تو نہیں ہوں گے دوسرے کے ساتھ, ہم منع کر دیں گے, کھلے انداز میں منع کر دیں گے. آپ پیار محبت کے ساتھ کریں گے کہ سب صحیح ہے تو کوئی آپ کو اٹینشن نہیں دے گا. آپ کہیں گے آپ غلط ہو, ہم ہی صحیح ہیں, پھر اٹینشن ہوگا نا, ہاں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ. پھر آپ آئیں گے اس پر بحث کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ آپ غلط کیوں ہیں اور آپ کا کنسپٹ ایک دم illogical ہے. تو کوئی بندہ اگر عمل صالح کرے گا, ایمان لائے گا, عمل صالح کرے گا, تواصی بالحق کرے گا, لا محالہ اس کے اوپر تکلیفیں آنے والی ہے. اور جب تکلیفیں آئیں گی تو یہاں اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ اب بھاگ نہیں جانا ہے, اب آپ کا امتحان ہوگا, آپ کو صبر استقامت کے ساتھ کام لینا ہے, تحمل اور بردباری آپ کی ہونی چاہیے, عزم اور حوصلہ آپ کو دکھانا چاہیے, کیونکہ اب آپ کا امتحان شروع ہوگا. اور اس امتحان میں آپ کتنے مضبوط ہیں, کتنے کامیاب ہو رہے ہیں, اسی کا آپ سے جائزہ لیا جائے گا. تو یہ چاروں صفات ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے, خود بھی صبر کرے اور صرف خود نہ کرے بلکہ اب دوسروں کو بھی صبر کی تلقین ہوا کرے. تو گویا کہ پورے سورہ مبارکہ کا اگر خلاصہ ہم دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم چیز ہے. کیا کہ پورے انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے. ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے, اور جو ایمان لائے گا نا تو وہ عمل تو ضرور کرے گا, چونکہ ایمان لانے کے بعد اپنے اندر صرف رکھ نہیں سکتا. اچھا جو عمل کرے گا تو عمل کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ تواصی بالحق, دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرے گا, خود ہی جنت میں نہیں جانے کی سوچے گا. اور جب دوسروں کو حق کی نصیحت کرے گا تو یہ چیز لازم ہے کہ اس کو تکلیف بھی آنے والی, تو وہ صبر بھی انشاءاللہ کرے گا. تو گویا کہ ایمان اگر حقیقی ہوگا تو اس سے عمل صالح ضرور پیدا ہوگا. عمل صالح اگر پختہ ہو جائے تو لازماً تواصی بالحق نتیجے کے اندر آئے گی, اور تواصی بالحق اگر واقعی حقیقی ہے تو پھر تو تواصی بالصبر کا مرحلہ تو آنے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ جو گھاٹا اور خسارہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں یقینی طور پر سوائے ان کے. تو جو پہلے آیت کریمہ میں دو آیت کریمہ میں بات کی جا رہی گھاٹے اور خسارے کی, اس میں ہم نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اس کے بعد کی جو کوالٹی بیان کی جا رہی ہے 4 کہ للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ کوالٹی ہمارے اندر آئے. اس کوالٹی کو ہم اپنے اندر پیدا کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوالٹی کو اپنے اندر لے کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا آپ بتائے گا کوئی آپ میں سے اس سورت کا خلاصہ کوئی ہے؟ ارے بہت آسان ہے, 2 لفظ میں کوئی بیان کرے. چلیے شفا جی بیان کیجیے, کیا بیان کیا سورہ عصر کا خلاصہ؟ ہم نے تو بہت دیر میں بیان کیا, آپ 1 منٹ میں بیان کر سکتے ہیں. جی اچھا 1 منٹ, آپ میوٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے نا, رکیے, آج ریسٹرکشن لگا دی ہے, بولیں گے مفتی صاحب میوٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, اب کر سکتے. اس سورے میں انسان کو کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے, اور اس میں ہر وہ چیز بتا دی گئی ہے جس سے ہم گزار سکتے ہیں. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زمانہ بہت تیزی سے گزرنے والا ہے, اور اگر ہم اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو
تو ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی بات بتانا چاہیے اور صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اور کوئی بولے گا؟ شعیب بھائی ہیں؟ شعیب بھائی کی آئی ڈی دکھی تھی ہمیں، مارکیٹ سے غائب ہو گئے۔ شعیب بھائی نہیں ہیں، چلے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات کو آئی تفسیر سمجھ میں؟ سر کی اوپر سے گئی؟ کس کس کو ہے ذرا ہینڈ ریز کریں، پتا تو چلے۔ بس 2 جن کو سمجھ میں آئی ہے؟ 3 جن کو صرف؟ باقی لوگوں کے اوپر سے گئی ہے؟ ارے ہینڈ ریز کرے، وہاں آپ کو دکھا رہا ہوگا ہینڈ ریز کرنے والا، اس کو دبائے تو آپ کا خود وہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے ہینڈ ریز کریں گے تو ویڈیو تو آن نہیں کہ ہمیں دکھے گا تو وہاں کم از کم ہینڈ ریز کریں گے تو پتہ چلے گا ہاں کہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، تو ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی چیز ہے۔ اچھے، تو آپ میں سے کون کون بیان کرے گا یہ جو آج حدیث پڑھی اور تفسیر پڑھی، کون کون بیان کر سکتا ہے ایزی وے میں؟ سب بیان کر سکتے ہیں نا؟ ہاں ضرور بیان کریے گا۔ یہ ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ گروپ میں بھی دے دی جائے گی تاکہ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کچھ اس کی مدد کے ذریعے دوسرے کو بھی بیان کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری ایکسٹرا کلاسز چل رہی ہے سنڈے اور منڈے کی 1 گھنٹے کی، ویسے نارملی ہمارے کلاسز ہوتی ہے ابھی فی الحال تو ویڈنسڈے سے لے کے سیٹرڈے تک۔ یہ ہمارے بیسک اسلامک اسٹڈیز کا 4th منتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے، الحمدللہ 5th منتھ ہونے جا رہا ہے، لاسٹ منتھ اب اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے اندر الحمدللہ ہم 8 سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، عقائد کو، مسائل کو، سیرت کو، تجوید کو، حدیث کو، تاریخ کو، سنن آداب کو، تفسیر کو اور رد الحاد کو، تقریباً 9 سبجیکٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اپنے آسانی کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رمضان بعد دوبارہ اس کورس کو لانچ کریں گے، اس کا 3rd بیچ اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، اور بہت ہی جلد اس کے ایڈمیشن کو ہم ابھی اوپن کر دیں گے تاکہ آپ کی طرح جو لوگ انٹرسٹ رکھنا چاہیں، انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہی جوائن ہوں تو پڑھانے کا ایک مزہ آتا ہے۔ زیادہ تعداد یا کوانٹٹی جمع کرنا مقصود بھی نہیں، کوالٹی ہونی چاہیے۔ آپ میں سے ہر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ ہم پڑھیں گے اور ہم دوسروں کو بتا سکیں اس لیول سے، ورنہ بیانات تو آپ یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں، نارملی آف لائن بھی سن سکتے ہیں۔ ہم آن لائن میں پوری کوشش یہ کرتے ہیں اپنے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر کہ آپ اتنا ہم سے کنیکٹ ہو جائے کہ آپ میں سے ہر کوئی بولنے والا بن جائے، اپنے آپ میں اتنی کوالٹی پیدا کر لے کہ ہر چیز کو، حدیث، قرآن، تفسیر اور بیسک جو اسلام کی چیزیں، عقائد، مسائل کے اندر بیسک معلومات آپ کو ہو جائے، اور بیسک معلومات کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کم از کم دوسروں کو بتا سکیں، اور یہ مقصد الحمدللہ حال ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے فرسٹ بیچ کے اندر جتنے لوگ نکلے الحمدللہ وہ سب کو گائیڈ کر رہے ہیں، حالانکہ 5 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس بیچ کے اندر بھی جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ سارے اس قابل ہیں کہ وہ جتنی چیزیں پڑھیں وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے آپ حضرات کی پڑھنے کو، اور جو لوگ بھی اب آگے پڑھنا چاہیں گے ان کے لیے انشاءاللہ ہم اب ایڈمیشن کو اوپن کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اجازت لیتے ہیں۔ کسی کو کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کر سکتا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو، کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے کوئی؟ اوکے ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں آپ سے۔ جی السلام میرا علیکم۔ ایک کوشچن ہے۔ جی پوچھنا چاہتے ہیں کون؟ میں سر کوشچن یہ ہے آواز نہیں آ رہی، آپ کہ سو رہے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ میں ذرا ہیڈ فون لگا لیتا ہوں۔ ہلو، جی اب بولیے۔ آ رہی ہے آواز؟ ہاں بولیے۔ صاحب جب ہم لوگ جب کبھی اللہ سے امید لگاتے ہیں کسی چیز کو لے کر کے، کبھی کہ یہ کام میرا ہوگا یا ایسا کچھ بھی امید کرتے ہیں اللہ سے، اور وہ کام جب ہمارا نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ تھوڑے سے نا امید ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی من میں ایک ڈاؤٹ سا بنتا ہے کہ حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ایک آتا ہے کہ پتہ نہیں سچ میں اللہ ہے یا نہیں، یہ سنتا ہے یا نہیں ہمارا، ایسا کوئی ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے۔ تو کیا ہے، اور پھر کبھی کبھی جب کام ہو جائے تو بہت اللہ یقین ہوتا نہیں سچ میں اللہ ہے، تو کیا یہ ڈاؤٹ ہونا اس سے گناہ ہے، یا مطلب یا ایمان دل سے ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ؟ یہ ڈاؤٹ ہونا ایک فطری چیز ہے۔ انسان چونکہ دنیا کے اندر جب تک رہتا ہے فطری طور پر سوچتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کسی چیز کے ملنے سے، اور کسی چیز کے نہ ملنے سے غم ہوتا ہے۔ ایکسپیکٹیشن انسان جس طرح انسانوں سے لگا جاتا ہے وہی خدا سے لگانے لگ جاتا ہے، بس یہی گڑبڑی کرتا ہے انسان۔ انسان تو کیا ہے، آپ کو دے گا نہیں دے گا وہ دکھے گا، اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ کو دکھے گا نہیں۔ اللہ کا دینا نہیں دینا وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں آ جاتی ہے وہ ایک فطری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ بھی دیا بہت ہے،
اور جو میں مانگ رہا ہوں وہ اسی شکل میں مل جائے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے دینے کی الگ الگ شکلیں ہیں. ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں وہ مجھے کسی اور مصیبت سے بچا دے، یا کم از کم آخرت میں تو اس کا مسئلہ گیا ہی نہیں، یا یہ کہ میں اس کا مستحق ہی نہ ہوں. ہم بہت سی مرتبہ مان لیجیے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو مانگ رہا ہوتا، عموماً ایسے سوالات بہت آتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس لڑکی کو مانگنے والے آپ ہی تو نہیں ہیں، ایک ہی 4 لوگ مانگ رہے ہیں ایک ہی لڑکی کو، کس کو ملے گی اب؟ ہر کوئی جو ہے وہ تہجد ہی پڑھ رہا ہے، اور آنسو اتنے بہا رہا ہے کہ مسلح بھیگ جا رہے ہیں، دوسرا مسلح بچھانا پڑ جا رہا ہے. لیکن بھائی چاروں مسلح پھاڑ رہے ہیں تو کیسے چاروں کو مل سکتی ہے وہ لڑکی؟ کسی ایک کو ملے گی مثال کے طور پر. تو پھر ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے مستحق تھے ہی نہیں. اگر ہم کسی چیز کے مستحق ہیں اور ہمارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے یا ہمارے لیے اس کی ملنے میں خیر ہے، تبھی وہ چیز ملے گی. ہمارا رب ہمارے ساتھ کبھی بھی نقصان اور خسارے کا معاملہ نہیں کر سکتا. تو ہم کبھی بھی دعا جب مانگے تو یہ ہمارا ورڈ ہونا چاہیے، اللہ خیر عطا فرمائیے، خیر عطا فرمائیے. اگر خیر نہیں اس چیز میں تو بظاہر وہ مال دکھے گا، بظاہر ہم نے جو مانگا وہ مل جائے. مثال کے طور پر ایک لڑکی کسی نے مانگی، اس کو وہی مل گئی، کیا پتہ چلا اس کا شادی کے بعد سے وہ اس کا غلام ہی ہو گیا، اس کے لیے خیر ہی نہیں، اس کی خیریت بگڑ گئی، اس کی ساری عزت کی واٹ لگ گئی. اسی طریقے سے کوئی آدمی مال مانگ رہا ہے، کوئی آدمی آسانی مانگ رہا ہے، بہت سی 50 چیزیں. تو ہمارا اسلامک کنسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خیر کو مانگیں. اور خیر کیا وہ دکھتی نہیں ہے. خیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے بچائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے. اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے پرٹیکولر ایک خاص ہو جاتی ہے کسی چیز کے لیے، تو ہمارے مانگنے میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے. ہمارے مانگنے میں ایک درجہ آگے بڑھ کر خیر مانگے ہم کبھی بھی کسی بھی چیز کے اندر. جو چیز ہم مانگ بھی رہے ہیں اس کے اندر بھی خیر کی قید لگائے. باقی اس طرح سے اگر چیزیں آ جاتی ہے، اس کو نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ خیر مانگا کریں اور ہر حال میں خوش رہا کریں. یہ سوچا کریں کہ اللہ نے ایمان دیا ہے نا، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی جو ہے میرے پاس نعمت ہے. باقی دنیا میں کا ڈے- دنیا کا میں مل جانا ڈیلی لائف پرابلم میں ڈیلی لائف کے پرابلم کے لیے مطلب ایسے لوگ مانگتا ہے چھوٹی چھوٹی ڈیلی چیزوں پہ. لائف پرابلم اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ ایکسپیکٹیشن لوگ کر لیتے ہیں نا جو انسانوں سے کرتے ہیں، اور اللہ انسان تو نہیں ہے. دنیا امتحان کی جگہ یہ ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے، اور امتحان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایگزام ہی ہوتا ہے. اب اگر کوئی وہاں پر بولے کہ بھائی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مجھے جو ہے وہ کوئی بتا دے، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا. اس کو اپنی امتحان کی تیاری میں لگے رہنا ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اور دنیا آزمائش کی بھی جگہ ہے، تو یہ آزمائش ہی ہوئی نا. ہر ایک کو آسانی دے دی جائے کہ جو مانگ رہا ہے وہی مل جائے، تو پھر امتحان کہاں رہا؟ یہی تو کمال ہے کہ انسان نے جو مانگا وہ نہ دیا جائے اس کو، تاکہ اس کو پھر اب پتہ چلے کہ یہ میرا بندہ ہے کہ مطلبی بندہ ہے. یہ تو ضرور ہوگا. اور یہ اس سے تو اور اللہ پہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ یقینی طور پر ہے. ایک بندے کو نے جو مانگا وہ مل گیا، اس کا مطلب یہ کہ بندہ سوچے گا میں تو اپنے طور پر ہی ساری چیزوں کو اچیو کر رہا ہوں. لیکن جب بندہ مانگے اور نہیں ملے تو بندے کا یقین اور بڑھ جانا چاہیے کہ یار اللہ ہے، یقیناً مجھے آزما رہا ہے اللہ، اور میں آزمائشوں کے اندر گر رہا ہوں. یقین اور بڑھ جانا چاہیے. جس بندے کو جو مانگا وہ نہیں ملے اس کا یقین اور بڑھ جانا چاہیے کہ اب تو اللہ ضرور ہے، کیونکہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، اور دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور میری آزمائش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ. چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.